جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا تو انسان اللہ تعالیٰ کے نا بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو میں تو آلموسٹ میری یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، میں بس اللہ کے سپرد کرتی رہتی ہوں کہ یا اللہ تیرے سپرد ہے، کہ ہم تو ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، جو بھی ہے ہمارے سارے فیصلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ پھر اپنا جو اگر ایمان مضبوط ہونا تو پھر میں کہتی ہوں کہ نا کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو پھر یہ جی میں نے خوشی میں بانٹے تھے، میرے ہسبینڈ کے ٹیسٹ پہلے سے کچھ بہتر آئے تھے، ڈاکٹر نے میڈیسن دی تھی، ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے۔ اب ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو وہ پھر میں نے نا جیسے مجھے پھر پتہ چلا کہ بھئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، تو پھر میں نے نا یہ بوندی مٹر منگوا کے نا، بلکہ خود جا کے لے کے آ کے نا پھر میں نے یہ تقسیم کی ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کی۔ پھر میری یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ جب بھی میں نا مجھے کوئی اس طرح کا کوئی پریشانی ہو یا ویسے پھر میں نا مسجد میں بچوں کو بھیج دیتی ہوتی دعا کروانے کے لیے، پھر میں بچوں کو کہتی ہوں کہ دعا کر دے ہمارے گھر کے لیے۔ تو یہ ساتھ ہی پھر میں جی لے کے آئی تھی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اخروٹ کہتے ہیں یہ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے کہا ایک دو چلو ناشتے میں نا مطلب چائے کے ساتھ صبح ہم لوگ لے لیا کریں گے۔ بچوں کو میں بادام وغیرہ بھی بھگو کے دے رہی تھی، تو یہ بھی ساتھ میں ایک دو لے کے آئی تھی، لیکن یہ نکالنے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ خیر جی، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کرے۔ آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی مشکلات آسان کرے۔ تو یہ پھر جی اگلے دن کا میرا ولاگ ہے کہ میں نا ہم لوگ صبح صبح چائے پی رہے تھے، تو بچے بھی کافی دن سے نا فرمائش کر رہے تھے کہ ہمیں نا میکرونی بنا کے دے، لیکن پتہ نہیں اتنی سستی ہوئی ہے، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کچھ ٹینشن دماغ پہ آ رہی تھی کہ ہسبینڈ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، کچھ میری اپنی شوگر بہت زیادہ ہوئی تھی، وہ میں ایک دن پہلے ٹیسٹ کروا کے آئی ہوں اپنا۔ پہلے سے تو میرا شکر الحمدللہ بہت بہتر ہے، میری 10 پوائنٹ سم تھنگ تک چلی گئی تھی پہلے ٹینشن لے لے کے۔ اور نا مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ بندہ جب ٹینشن لینے لگ جاتا ہے نا تو پھر یہ حال انسان کا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے نا اس کو کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے نا پکڑ لیتی ہے۔ تو بس جی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں تھوڑی سی نا مطلب شروع سے ہی میری یہ ہے نا کہ جیسے لاڈلا ایک بندہ گھر میں ہوتا ہے نا، تو میں بھی ایک بہن تھی، میں بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ پھر ننیال میں بھی ددیال میں بھی الگ قسم کا پروٹوکول ملنا، لیکن شادی ہو گئی جب میں آئی ہوں تو ظاہر سسرال والے تو آپ کے وہ ناز نخرے نہیں اٹھا سکتے نا جو آپ کے گھر والے اٹھا سکتے ہیں۔ تو اور آپ کو بالکل ڈی گریڈ کرنا، آپ کو بالکل سائڈ پہ لگا دینا، اس طرح کی چیزیں جب آپ کے ساتھ ہوتی ہیں نا تو وہ پھر آپ مینٹلی نا ڈسٹرب ہو کے رہ جاتے ہیں کہ بھئی، اور خاص طور پہ اسپیشل آپ کو جب آپ کے گھروں میں ملا ہو، آپ کے ماں باپ نے، آپ کے ماں باپ سے زیادہ تو کوئی لاڈ نہیں خیر اٹھا سکتا، یہ تو ماننے والی بات ہے۔ تو خیر جی، لیکن شکر الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی بیمار رہتے ہیں، تھوڑے ان کی بھی پرابلمز ہیں۔ تو بس پھر میں ان کو بھی زیادہ وہ اتنا نہیں کرتی کہ بھئی، اتنا نہیں کہتی کہ بھئی ان کے اپنے پرابلمز ہیں۔ تو ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہے ہوتے ہیں، بس جی یہ ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے اگر ان کو کوئی پریشانی ہونا تو پھر مجھے خود آٹومیٹکلی پتہ نہیں پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ پھر جی شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، پھر میں نے بوندی مٹر منگوا کے بانٹ دیے اپنے، تھوڑا میں نے میرے جو ہے نا سیٹسفائیڈ ہوئی، میں ریلیکس ہو گئی اس چیز کو لے کے۔ تو ویسے تو پھر جی میں سبزیاں پڑی ہوئی تھی، وہ بس کاٹنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا، کچھ اپنی ٹینشنیں تھیں گھروں میں، اور نہ ہی میں کوئی ولاگ بنا رہی تھی کہ میں زیادہ لمبا سا ولاگ بنا کے نا آپ سب کے ساتھ زیادہ باتیں کروں۔ تو بس میں شارٹس میں دو تین منٹ کی ویڈیو لگا دیتی ہوتی تھی۔ یہاں پر جی میں نے سبزیاں بھی ختم ہو رہی تھی، وہ نہیں کاٹ کے رکھی، میرے کباب بھی ختم ہو رہے ہیں، تو وہ پھر میں نا اکٹھی ساری چیزیں بنا کے رکھ لیتی تھی۔ بس امی نے مجھے لاسٹ ٹائم بنا کے دیے تھے جب آئی تھی کباب، تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئے تو میں نے دوبارہ بنائے ہی نہیں۔ تو یہاں پر میں نے یہ ساری سبزیاں وغیرہ کاٹ کوٹ کے پھر رکھی میں فریزر میں، کیونکہ نا ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے نا تو وہ پھر ہم آرام سے نکال کے نا فوراً، اگر ہم نے چائنیز بنانے ہیں تو چاول بوائل کیے، یہ کاٹ کے، یہ کٹی تو ہوتی ہیں، ان کو صرف فرائی کرنا ہوتا ہے،
وہ فرائی کر لیتی ہوں. چکن میں نے بوائل کر کے رکھا تھا. یہاں پر میں نے نا کھیرے اور ٹماٹر بھی منگوائے. یہ میں نے صبح صبح ہی منگوائے تھے چنا چاٹ بنانے کے لیے. میری امی آئی تھی نا تو دالیں وغیرہ اور چنے بیسن ایسی چیزیں لے کے آئی تھی. جب بھی آتی ہیں نا کچھ ایسے امی لے کے آتی ہیں. وہ پھر چنے پڑے ہوئے تھے سب. چنے کا سالن بہت کم ہمارے بھی کھاتے ہیں بچے نا. تو میں نے کہا چلو میں چنے بوائل کر کے نا میں نے رات کو بھگو کے رکھ دیے تھے. صبح پھر میں نے نا پریشر کوکر لگایا. بڑی آسانی سے وہ نا چنے گل گئے تھے, بڑے اچھے ہو گئے تھے. پھر میں نے اس کی نا چنا چاٹ بنائی. ساتھ میں نے 1-2 آلو بوائل کیے اور پھر میں نے اپنی 1-2 فرینڈس کے گھر بھیجے. گھر میں سب کو دی چنا چاٹ. اور اس طرح چنے بھی ختم ہو گئے اور سب نے کھا بھی لی. ویسے تو سالن بہت کم کھاتے ہیں. یہاں پر میں نے جو سبزیاں فرائی کی تھی, میں نے چکن بھی کچھ میں نے بوائل کر کے چکن رکھ لیا, کچھ میں نے تھوڑا سا نا میکرونی کے لیے ڈال لیا تھا. میں نے کہا بچے بھی خوش ہو جائیں گے, کافی دیر سے فرمائش کر رہے ہیں کہ میکرونی بنا دیں. لیکن میں نا بس اتنی وہ سستی میں آئی ہوئی تھی تو میں نے یہ ساری نا سبزیاں کاٹ لی نا. پھر اس سے بڑی تسلی ہو گئی تھی کہ اب آرام سے ہر چیز بن جائے گی, کیونکہ بس سبزیوں کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو رہا تھا جو بھی یہ میکرونی وغیرہ کا کام. تو یہ خیر جی میں کی اور بچے بھی بڑے خوش ہوئے ماشاءاللہ سے. اور میں کچھ تھوڑی سی خود بھی ریلیکس تھی اپنے ہسبینڈ کی طبیعت کی وجہ سے, کہ ان کی طبیعت صحیح ہو تو اگلا بندہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. میں یقین کریں مجھے اتنی پریشانی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی کسی کو بھی. تو نا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب کی مشکلیں آسان کرے. اور میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. بس آج کی اچھی بات میں یہی ایک کہوں گی کہ نا جب بھی کوئی مشکل پڑے نا, میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جائے نا, اللہ تعالیٰ سے اگر ہم بات کرنے لگ جائیں نا تو ہماری ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. تو ایسے ہی بس میں بھی جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے میں بس اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتی ہوں اور اللہ سے دعا مانگتی ہوں اور میری وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.